محبت علی رفض نہیں ہے، محبت علی تو اہل سنت ہونا ہے۔ رفض خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام ہے، یا کسی ایک بھی صحابی پر تان کا نام ہے، جو بھرا ہوا ناصر باغ کا سٹیج واضح کر رہا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر وہ داغ نظر آ رہے تھے، سوائے کا دکا کو ویسے دھوکے سے لا کے بٹھا دے گئے ہوں، میں ان پر بالاجماع بالاضطراد حکم نہیں لگاتا، لیکن یہ سارے مجرم تھے، ان کے تان ثابت ہیں، اور جو تان صحابہ پہ کرے، اگرچہ کالا جھنڈا نہ بھی لگائے، مجلس نہ بھی کرائے، وہ رافضی ہوتا ہے، اور جو رافضی ہو اس کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ الجھن قوم میں کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی ان دونوں کو بٹھا دو، میرا مسئلہ کیا ہے؟ اب جن لوگوں نے روشنی میں چور دیکھ لیے ہیں، جن لوگوں نے روشنی میں بدکار دیکھ لیے ہیں، جن لوگوں نے داتا صاحب کی کشف المحجوب کی روشنی میں رافضی دیکھ لیے ہیں، جو بڑے سالوں سے تقوی و طہارت، پارسائی اور سنیت کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اب ان کے خون میں جو جوش ہے وہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میں نے تو بلب جلایا، آگے تو ان کی غیرت ایمانی ہے۔ لہذا یہ جو درمیان میں کلپ دینے والے ہیں، میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں نام لیے بغیر، قوم کو حساب لینے دو۔ جنہوں نے ہاتھ چومے اور اب دیکھا اندھیرے میں چومتے رہے، بلب چلا ہے تو یہ ہاتھ تو کہیں اور جاتے ہیں، ان کو پوچھنے تو دو تم کل صحیح تھے یا آج صحیح تھے۔ یہ درمیانے طبقے کو میں گزارش کر رہا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن اصل معاملہ میرا نہیں ہے۔ میری وہ تقریر، اس میں نے کڑیاں والا میں بھی شرائط محبت اہل بیت بیان کی تھی۔ کاش کہ ایک جملہ سننے والا سارا سنو اور غیر جرمدار ہو کے سنو تو تمہارے اندر بھی حق داخل ہو جائے۔ شرائط اہل بیت کا تقاضا کرو ان پیروں سے۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ یہ 21 جرائم ایک شخص کے، جن پر بریلی شریف سے فتویٰ آیا۔ اب اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے، تو جو ہیں یہ ان پڑھ ان کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہاں پر یہ صورتحال کہ مسلسل رفض سرایت کر رہا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ تو انہوں نے، میں نے نشانیاں لگائیں، کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ اشہد حرام ہے، یہ شیطانی بات ہے، اس بندے کو تو 80 کوڑے مارنے چاہیے ناروال کی تقریر کی وجہ سے۔ یہ مرکزی اہل سنت کا فتویٰ ہے، کسی کانکڑی چھی کا نہیں۔ تو اس بنیاد پر اب حالات کو دیکھو، صورتحال کیا بن گئی ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے نکالا جا رہا ہے، جنہیں اہل بیت میں رکھا رب نے ہے۔ اولین وہ ہیں گھر والیاں، اولین وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں کوئی شک کر سکتا تھا، ان کو پھر بذریعہ چادر آل ابا بنایا گیا اور داخل کیا گیا، اور بالیقین داخل ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ازواج مطہرات کو نکال دیا جائے۔ سن لو کراچی جلسے کی تقریریں، ارے اس سے بڑا صحابہ پر تان کیا ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد جن صحابہ نے کلمہ پڑھا انہیں صحابہ ہی نہیں مانا جا رہا۔ وہ ایک گردیزی ہے ملامت، وہ پرانا رفض کا سانڈ، اس کی کتابیں دیکھو، جس کو پڑھنے کی
تاکید سابق حجت الاسلام کر رہا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ صحابی نہیں ہیں. حالانکہ دین تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر آخری لمحے سے پہلے بھی جس نے ہاتھ رکھا ہے کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی ہیں، ان کی جنت طے شدہ ہے. اب کیا باقی بچے گا؟ مسئلہ افضلیت کا انکار. پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بلا وجہ تان برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اتنا تحریف کا معاملہ اور اس قدر تبدیلی کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں تم چپ رہو. کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ عقل مند ہیں، کہتے نہیں عوام میں بیان نہ کرو. وہ سیفی علی خان ملعونہ اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کر امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم غاصب کہے فدق کے مسئلے پر، تو ان عقل مندوں کو کہیں درد نہیں ہوتا. نہ مقابلے بھی نکلتے ہیں، اور ہم نکلیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام میں نہ کرو. بیماری عوام میں ہے تو دوائی ہم خواص کو دیں. آگ شہر میں لگی ہے، بجھاتے اپنے گھر رہیں، کوئی عقل کا علاج کروا لو. خیر خائی کا جذبہ ضرور تمہارے اندر ہوگا، لیکن یہ بھی کوئی تقاضا ہے؟ ان کا ہر کتا ہر چوک میں بھونک رہا ہے، اور وہاں تم چپ ہو کہ بھونک لینے دو. تمہارا اپنا خلق ہے، ہم جانتے ہیں. تمہیں کوئی ایک آدھی گالی دے تم اس کو 10 دیتے ہو، تمہیں کوئی تماچا مارے تم اسے قتل کرتے ہو. یہ تمہارا اپنی جگہ خلق ہے، اور جہاں دین کا گالیاں مل رہی ہیں وہاں تم اخلاق سکھاتے ہو الا ماشاءاللہ. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ عدالت صحابہ پہ حملہ ہو گیا ہے. وہ روافض تو شروع سے کر رہے ہیں، یہ جو نیا ٹولہ ہے اپنے آپ کو اپنے منہ سے سادات، یقیناً ان میں سچے سادات بھی ہوں گے، ہم سب کا انکار نہیں کرتے، مگر اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ سچو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تمہاری زبانوں سے، تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے بیٹھے ہوئے صحابہ کی عدالت پہ تنقید کی جا رہی ہے. اور اگر صحابہ عادل نہ رہیں تو قرآن سلامت نہیں رہتا. عدالت صحابہ پہ حملہ قرآن پہ حملہ ہے، اور وہ یہ سید جو مخصوص ٹولہ ہے یہ سارے کروا رہے ہیں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، سید کی بڑی شان ہے. وہ جو مخصوص اہل بیت ہیں ان کی تو بہت بڑی ہے، آج کے سچے سید کی بھی بڑی شان ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں، سید آج بھی نیا آ سکتا ہے مگر صحابی نہیں کوئی آ سکتا. اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہیں. نئے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نیو سید گجر سے یا مراسی سے یا کسائی سے یا جلاہے سے نہیں، سچے سیدوں کے گھر حلال کا بیٹا سید آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم آخری صحابی کے وصال کے بعد اتنی صدیوں سے لے کر قیامت تک کوئی ایک صحابی نہیں ہو سکتا. تو تمہیں پتہ ہی نہیں صحابی ہونے کی قیمت کیا ہے، صحابی ہونا مشکل کتنا ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا روافض یہود سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ یہودیوں سے بھی پوچھو نا کہ جو تمہارے پیغمبر کے اصحاب تھے وہ کیسے تھے. وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگوں کے اصحاب سے وہ خیر تھے. اور ان کمینوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کے جو اصحاب تھے یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شریر وہ تھے معاذ اللہ.
ان سیدوں کو پتہ ہی نہیں. اور ابھی میں وہ پورا آپریشن کروں گا ناصر باغ والی تقریر کے فیکم کا کہ اس شخص نے کتنے ہزار محدثین کا مذاق اڑایا ہے اس تقریر کے اندر عرفان شاہ نے فیکم کا ترجمہ کرتے ہوئے. چلو پڑھا نہیں تھا تو کم از کم چپ تو رہے. تجھے نہ شروع بخاری کا پتہ ہے نہ شروع مسلم کا پتہ ہے. وہ مت ماری گئی تیری عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ اور ان سب بیہودہ کی جفیوں سے کہ تو فیکم کے ترجمے میں خیانت کر کے صحابہ پر حملہ کرنے لگا. پیر خانے کا ادب ہوتا ہے مگر یہ حافظ الحدیث کی تربیت ہے کہ پیر کا بیٹا بھی بگڑے تو خالص مرید وہ ہے جو آئینہ دکھائے. یہ بے ادبی نہیں، یہ اصلاح ہے. کل جب جہنم میں جوتے پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنا اچھا تھا کہ ہمیں روک رہا تھا، ہم بات مان جاتے. اس بنیاد پر اس ظلم کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہیں ہمارے شیوخ الحدیث؟ کہاں ہیں ہمارے مدرسین؟ کہاں ہیں پیران طریقت؟ کہاں ہیں؟ الا ما شاء اللہ جو کر رہے ہیں کام مستثنا ہیں، مگر جو صرف منہ بند کر کے زمانے کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی باہر مت نکلنا، چوک میں تو ہر طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں، یہ پتھر مارنے والے ذرا ہٹ جائیں تو پھر ہم بھی نکلیں گے. وہی غازی صاحب کے مسئلے پر پھر آئیں گے. یہ تجربہ ہے. ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. پھر کہیں گے ہم بالکل ساتھ تھے، ہم کیوں نہیں، ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. انشاءاللہ اہل سنت کا قافلہ بچے گا، منزل پہ پہنچے گا. مگر میں کارواں والوں کو جو کسی نامراد کی حیا میں بول نہیں رہے انہیں گالی نہیں، دعوت فکر ضرور دیتا ہوں کہ آؤ وقت ہے. کل وہ اس دنیا کا کل یا قیامت کا کل جب تم کہو گے کہ کیوں نہ ہمیں بھی ساتھ لے لیا، اس وقت ہمیں کیوں نہ جگایا، ہمیں بھی بلا لیتے، تو میں نہیں کہوں گا، زمانہ بولے گا، وقت بولے گا. گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ. ہمارا کام اذان دینا ہے اور اذان دے رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. اگر 10 آئیں یا 10,000 آئیں یا 10 لاکھ آئیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری اذان تو نہ روکو. روزانہ حکومت کے پاس جا کے شکایتیں لگاتے ہو، شکایتی ہو، مجھے تو کم از کم کربلا کی اذان دینے دو، مجھے تو حسینی اذان دینے دو. یہ ہے عملی حسینیت. یزیدوں کی گود میں بیٹھ کے ان نام کے ساتھ حسینی لکھاتے ہیں. یہ سرگودے میں اور آگے پیچھے کئی ایسے لوگ ہیں حسینی ہونے کے لیے. ابھی تو 10 سال پہلے حسینیت کا امتحان ہوا تھا غازی صاحب کے موقع پر. ان حسینیوں میں کوئی نظر آیا تھا؟ عجیب حسینی ہیں. یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام. اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھو، تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ وقت رہا ہی نہیں کہ پردے پڑے ہوں اور مناظرے کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جائے. یہ تو جو بریلی شریف سے اب فتویٰ آیا اس میں بھی میری حمایت میں انہوں نے لکھ کے کہا ہے جو اس کو توہین کہے، جو اشرف آصف جلالی نے کہا وہ بندہ خود رافضی ہے. لیکن میں پھر بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں.
کیونکہ اگر ہدایت اس سے کسی کو ملتی ہے تو مل جائے. تو شاہ صاحب سید منور شاہ صاحب کا چونکہ 6 تک کی ڈیڈ لائن تھی، اور ہم سیدوں کا ادب کرتے ہیں